ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں کے امام بدعتی ہیں اور بریلوی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میرا بھائی، کیونکہ اہل بدعت جو ہیں ان کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور کی حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی فقد ہدم الدین، اس نے دین نبی کو گرا دیا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من احدث فی حدثا او آوى محدثا، اگر کسی نے مدینے میں بدعت کی یا بدعتی کو جگہ دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا فرض قبول کریں گے، نہ نفل، ولا حجا ولا عمرۃ، نہ حج قبول کریں گے نہ عمرہ قبول کریں گے۔ تو اللہ بدعت سے بچائے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن جب تک وہ بدعت پر مصر ہیں اپنی جماعت الگ کر لو، کوئی بھی نہ ہو، گھر میں کھڑے ہو جاؤ، بچوں کو پیچھے کھڑا کر لو، خود جماعت کر لو، لیکن جب نماز ہی نہ ہو تو کیا فائدہ۔ یہ گزارش یہ ہے جی کہ بعض علماء فرق کرتے ہیں لڑکا بچہ جو ہے اس کے پیشاب میں اور بچی کے پیشاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی کا پیشاب جو ہے نا اس میں دسومت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ ناپاکی، اس کی ناپاکی میں کوئی شک نہیں، لیکن بچے کے پیشاب میں وہ دسومت نہیں ہوتی۔ لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ پیشاب پیشاب ہے، وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، وہ ناپاک ہے، اس کو ہر حال میں دھونا پڑے گا۔ کہتے جی کہ شیعہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کی اگر ابتدا کا تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کرو گے؟ نہیں، پہلے مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، چھوڑ دو گے یا تم بھی شیعہ بن جاؤ گے؟ اللہ کے بندے، شیعہ جو ہے یہ ایک تحریک ہے، ایک فتنہ ہے، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ شیعہ ایک تحریک ہے، دین عربوں کے خلاف ایک عجمی سازش ہے کہ جب اسلام کا قلعہ جو ہے جم گیا اور 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں تو عبداللہ ابن سبا نے یہ بنیاد رکھی اور وہ یہودی تھا، وہاں سے شیعت کی بنیاد رکھی گئی، اس سے پہلے کوئی شیعہ نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اب لوگوں کو آدمی نے دھوکہ دینا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ وہ ایک شیعہ نے لکھا کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ تو مولانا اللہ وسائے ہوتے تھے تیرا غازی خان کہ اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، انہی کو سوال لکھا گیا، انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جب وہ آذر کے گھر میں تھے نا شیعہ تھے، جاء ربہ بقلب سلیم، پھر وہ سنی ہو گئے۔ کہا بدبخت جیسے تو کہے گا میں بھی تو وہی کہوں گا۔ اس آیت سے شیعہ کا مذہب تھوڑا مراد ہے، جماعت مراد ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس لفظ سے تم شیعہ لیتے ہو، الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، جن نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ بھی شیعہ ہے۔ قرآن کو نہ بدلو خدا کے لیے۔ یہ جماعت مراد ہے، شیعہ سے مراد ہے ایک جماعت، یہ شیعہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ اور وہی چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مذہب تو ہے نہیں نا، یہ ایک تحریک تھی اسلام اور اہل سنت کا۔ اہل سنت نے کہا 4 بیویوں نے کہا 9 جائز ہے، اہل سنت نے کہا متع حرام، انہوں نے کہا متع حلال ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا، کہ نہیں تھوڑی سی انگلیاں کاٹ لو۔ تو یہ ہر چیز میں رعایت دیتے گئے نا، تو مذہب نہیں ہے یہ تو ڈھاؤں گئے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ذالک وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی منشے سے نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے۔
جب اللہ کا حکم ہے تو پھر نبی تھے. بعض علماء اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے. فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں. نماز کی حالت میں کعبہ شریف کو دیکھنا منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی. اب عاجزی یہ تھوڑی ہوتی کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. عاجزی یہی ہے کہ نظر نیچے ہو، سجدے کی جگہ پہ نظر. جب نماز پڑھ لے پھر کعبے کو دیکھتے رہے. ایک عیسائی بھائی کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے، کیا وہ اپنے عیسائی ماں باپ کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتا ہے. ان کے گھر میں رہ بھی سکتا ہے. کھانا کھائے گا، رہے گا تو ماں باپ کو اسلام کی تبلیغ بھی کرے گا. اگر نفرت کر کے علیحدہ ہو گئے تو پھر کون اس کے ماں باپ کو سمجھائے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کافروں کے گھر میں رہنا یا ان کے ساتھ کھانا تو مسئلہ نہیں. اگر خواب میں انسان ڈر جائے تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف 3 دفعہ تھوک بھی دے اور یہ بھی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کروٹ بدل کے سو جائے اور یہ خواب کسی کو نہ بتائے، کچھ بھی نہیں ہوگا.